امن معاہدے کی امیدیں روشن ہوئیں تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ امریکہ کی جانب سے جزیرہ قشم اور بندر عباس پورٹ پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں اس جھڑپ کے بعد آج صبح تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے لیے سعودی عرب اور کویت نے امریکہ کو ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی بحری بیڑے پر میزائلوں، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا، لیکن امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ جوابی کارروائی میں ایران کے میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے واضح کیا کہ امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کے بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکی بحری بیڑوں پر میزائل داغنے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ ایرانی فوج کے مطابق حملے بعض علاقائی ملکوں کے تعاون سے کیے گئے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب اور کویت نے امریکہ کی فوجی اڈوں تک رسائی اور فضائی حدود کے استعمال پر عائد پابندیاں ہٹا دیں۔ امریکی اور سعودی حکام نے بتایا کہ یہ پابندیاں آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے 3 روز پہلے آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے آغاز پر لگائی گئی تھیں، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد آج صبح ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔